السلام علیکم دوستوں، ناول شداد ہیڈ کوارٹر مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 3 ہم نے مارتھر کو کور کرنا ہے تنویر، اس لیے وہاں اس کے علاوہ جو بھی نظر آئے سب کا خاتمہ کر دینا ہے۔ صفدر نے تنویر اور دوسرے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر پاکیشیائی زبان میں کہا تو ٹونی جو ویگن میں بیٹھا ہوا تھا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ یہ تم کس زبان میں بات کر رہے ہو؟ ٹونی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ اکریمیا کی ایک ریاست کی زبان ہے، صفدر نے جواب دیا تو ٹونی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ویگن ایک سڑک پر پہنچ گئے جہاں فلاور کلب کا بڑا سا بورڈ موجود تھا۔ فلاور کلب کی عمارت پرانی ضرور تھی لیکن خاصی بڑی تھی۔ ٹونی نے عمارت کی سائڈ پر ویگن کھڑی کی، پھر وہ اسے عمارت کی اگلی طرف لے گیا۔ یہ چھوٹی سی گلی تھی جو آگے جا کر بند ہو جاتی تھی۔ یہاں دیوار میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ ٹونی نے وہاں لے جا کر ویگن روک دیا اور پھر ٹونی نیچے اتر آیا۔ اب کیا ہوگا؟ صفدر نے پوچھا۔ میں سیل کا بٹن مخصوص انداز میں اسے پریس کرنا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ میں بے ہوش افراد کو لے آیا ہوں اور دروازہ کھول کر وہ باہر آ جائیں گے، ٹونی نے جواب دیا۔ مارتھر کا آفس اس دروازے سے کس طرف ہے؟ پوری تفصیل بتاؤ، صفدر نے پوچھا تو ٹونی نے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ اوکے چلو کال بیل کا بٹن پریس کرو، صفدر نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کرنے کے بعد ٹونی سے کہا۔ لیکن میں کیا کہوں؟ وہ تو مجھے مار ڈالیں گے، ٹونی نے کہا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ جیسے ہی تم اور کیا کہہ سکتے ہو؟ جیسے کال بٹن پریس کرو گے خود بخود بے ہوش ہو کر ہم نیچے گر جائیں گے، صفدر نے کہا۔ لیکن تم تو گیس سے بے ہوش ہوئے ہو، پھر تم خود بخود کیسے ہوش میں آ سکتے ہو؟ ٹونی نے جواب دیا۔ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے ٹونی، تم کال بیل کا بٹن پریس کرو، صفدر نے کہا تو ٹونی نے اس انداز میں آگے بڑھا جیسے مجبوراً ایسا کر رہا ہوں۔ صفدر نے اسے بے ہوش کرنے کے بعد اس کی جیب سے اسلحہ نکال لیا تھا، اس لیے ٹونی بے بس نظر آ رہا تھا۔ صفدر اور اس کے ساتھی تیزی سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ ٹونی نے مخصوص انداز میں کال بیل کا بٹن پریس کر دیا اور پھر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کے اندر سے ایسی آواز سنائی دینے لگی جیسے دروازہ کھولا جا رہا ہو اور دوسرے لمحے کٹک کٹک کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ صفدر اور باقی ساتھی چونک کر ادھر ادھر دیکھنے ہی لگے تھے کہ صفدر کے ذہن پر یک لخت سیاہ پردہ سا پھیلتا چلا گیا۔ پھر جس طرح اچانک یہ سیاہ پردہ پھیلا تھا اسی طرح یک لخت پردہ ہٹ گیا اور صفدر کی آنکھیں بے اختیار کھل گئی۔ اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا جسم لوہے کی ایک کرسی پر راڈ میں جکڑا ہوا ہے۔ اس نے تیزی سے گردن گھماتے ہوئے دیکھا تو اس میں اختیار ایک طویل سانس لگا کیونکہ وہاں سارے ساتھی اسی طرح کرسیوں پر راڈ میں جکڑے ہوئے موجود تھے۔ ایک آدمی سب سے آخر میں بیٹھی ہوئی سالیہ کی ناک سے ایک شیشی لگائے ہوئے تھا جبکہ باقی ساتھیوں کے جسموں میں حرکت کے تاثرات نمودار ہو رہے تھے۔ اسی لمحے وہ آدمی مڑا، وہ شیشی بند کر رہا تھا۔ کیا ہم مارتھر کی قید میں ہیں؟ صفدر نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا تو اس نے چونک کر صفدر کی طرف دیکھا۔ ہاں، اور ابھی چند لمحوں بعد تمہاری رہائی ہو جائے گی، اس آدمی نے بڑے تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا؟ لیکن پھر ہمیں ہوش میں کیوں لایا گیا ہے؟ بے ہوشی کے دوران ہی ہلاک کیا جا سکتا تھا، صفدر نے کہا۔ باس نے چیف باس کو تو بتا دیا ہے کہ تمہیں ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن باس نے کہا ہے کہ تمہیں ہوش میں لا کر تم سے ساری تفصیلات معلوم کر کے ٹیپ کر لی جائیں، تمہاری تصویریں بنا لی جائیں اور پھر تمہیں ہلاک کیا جائے، اس آدمی نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ صفدر مزید کوئی پوچھتا وہ آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اسی لمحے ایک ایک کر کے سب ہوش میں آ گئے اور صفدر نے انہیں اس آدمی سے ہونے والی بات چیت کے سلسلے میں بریف کر دیا۔ اس نے دھوکہ دیا ہے، اسے وہیں گولی مار دینی چاہیے تھی، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پھر اس کلب سے یہاں تک پہنچنا مشکل ہو جاتا، اب یہ مارتھر خود یہاں آئے گا اور ہم نے اب اس پر قابو پانا ہے، صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنا پیر موڑ کر پیچھے کی طرف کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کا پیر پیچھے تک پہنچتا اچانک جولیا کی کرسی کے راڈ کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ جولیا بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور اس نے تیزی سے گھوم کر پہلے سالیہ کی کرسی کے عقب میں آ کر بٹن پریس کر دیا، پھر واقعی انتہائی مورک رفتاری سے باقی ساتھیوں کے راڈ بھی غائب ہو گئے۔ اسی لمحے انہیں دروازے کی دوسری طرف قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی تو وہ سب بجلی کی سی تیزی سے دوڑتے ہوئے دروازوں کی سائڈ میں کھڑے ہو گئے۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک بھاری جسم اور دراز قد کا آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے دو اور مسلح آدمی بھی اندر داخل ہوئے۔ ارے یہ کیا؟ ان تینوں نے حیرت سے چھلتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے کیپٹن شکیل تنویر اور صفدر بھوکے چیتوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے اور پھر کمرہ ان تینوں کے حلق سے چیخوں سے گونج اٹھا۔ صفدر سب سے آگے آنے والے پر جھکتا تھا اور اس نے اسے اٹھا کر
نیچے پھینک دیا تھا اور اس کی گردن میں بال آ گیا تھا، اس لیے اس کا چہرہ تیزی سے مسخ ہوتا چلا گیا۔ لیکن صفدر اسے نیچے گراتی بجلی کی تیز سے اس پر جھکا اور پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے سر کو جھٹکا دیا، پھر سیدھا ہو گیا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ کمرہ اس کے ساتھ سے خالی ہو چکا تھا، جبکہ باقی دو افراد لاشوں کی صورت میں فرش پر پڑے ہوئے تھے، ان کی گردنیں ٹوٹی ہوئی تھی۔ ارے یہ کیا، سب باہر چلے گئے؟ صفدر نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر محب تھا کہ اسے ان کے باہر جانے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ پھر ایک بار پھر اس پر جھپٹا اور اسے اٹھا کر ایک کرسی پر بٹھایا، پھر ایک ہاتھ سے اسے پکڑا اور وہ کرسی اس کے سائڈ میں موجود آپشنل بٹن کو پریس کر دیا۔ کھٹاک کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی راڑ سے آدمی کے جسم کے گرد جمودار ہو گیا۔ صفدر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن وہ پھر بے اختیار چھٹک کر رک گیا کیونکہ باہر سے فائرنگ کی تیز آوازیں سنائی دے رہی تھی اور صفدر کے پاس اسلحہ نہ تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جو آدمی ہلاک ہوئے ہیں ان کا اسلحہ اس کے ساتھیوں نے لے لیا ہوگا، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ کیپٹن شکیل کے پاس ہوگا۔ یہ صالح اور جولیا کیوں پائے گئی ہیں؟ لیکن وہ بہرحال وہی رک گیا کیونکہ اب باہر جانا بے سود تھا۔ کچھ دیر بعد ایک بار پھر فائرنگ کی آوازیں سنائی دی، پھر خاموشی طاری ہو گئی، پھر اسے ہماری طرف دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر سب سے پہلے جولیا اندر داخل ہوئی۔ اوہ صفدر، تم نے اسے جکڑ دیا ہے؟ جلدی کرو، اسے کھولو، ہم نے فوری یہاں سے نکلنا ہے، جلدی کرو، یہاں بہت لوگ ہیں اور باہر سے بھی آ سکتے ہیں، جلدی کرو، جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ دوڑتی ہوئی کرسی چیک اپ میں گئی، اس سے بٹن پریس کر دیا، راڈ غائب ہو گیا۔ صفدر نے بجلی کی تیز سے بے ہوش آدمی کو اٹھا کر کاندھے پر لادا، پھر وہ جولیا کے پیچھے بھاگتا ہوا ایک راہداری میں آیا۔ جلدی کرو، آوازیں اوپر سے آ رہی ہیں۔ راہداری کے آخر میں موجود کیپٹن شکیل نے کہا۔ صفدر اور جولیا تیز رفتاری سے نیچے گئے، جیسے وہ راہداری کا موڑ موڑے اس نے موڑ کر فائر کھول دیا۔ پھر جب وہ ایک دروازے پر پہنچے اسی لمحے کیپٹن شکیل بھی انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا اور جولیا جو سب سے آگے تھی اس نے دروازہ کھولا اور دوسرے لمحے وہ پھر گلی میں موجود تھے۔ وہاں ٹونی والی سرخ ویگن موجود تھی، ڈرائیونگ سیٹ پر صالحہ موجود تھی۔ جلدی کرو، تنویر نے کہا۔ وہ سب بجلی کی تیز سے ویگن میں سوار ہوئے۔ صفدر نے اس بے ہوش آدمی کو اگلی سیٹ پر بٹھایا۔ دوسرے لمحے ویگن ایک جھٹکے سے آگے بڑھی، پھر جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی سڑک پر پہنچ کر دائیں طرف کو مڑ گئی۔ صالحہ واقعی انتہائی رفتار سے اسے دوڑائے لے جا رہی تھی۔ اسے کس طرح اس گلی میں روک دوں صالحہ، ورنہ ہم جلدی پکڑے جائیں گے، صفدر نے کہا۔ لیکن اس بے ہوش آدمی کو اٹھا کر ہم پیدل تو اپنی رہائش تک نہیں پہنچ سکتے، جولیا نے کہا۔ اس گلی میں موڑو جہاں قریب ہی کوئی پارکنگ ہو، جلدی کرو، وہاں سے تنویر آسانی سے اڑا سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ اوہ ہاں، ایسا ممکن ہے، بہرحال یہ ویگن ہمارے لیے خطرناک ہے، تنویر نے کہا۔ اور پھر ان تھوڑی دیر بعد ایک پارکنگ کے قریب موجود گلی میں ویگن موڑ دیا اور اسے روکا ہی تھا کہ تنویر بجلی کی تیزی سے نیچے اترا اور دوڑتا ہوا سڑک کی طرف باہر گیا، جبکہ وہ سب ویگن سے اتر کر کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ بے ہوش آدمی ویسے ہی ویگن میں پڑا ہوا تھا۔ البتہ صفدر ویگن کے دروازے کے قریب کھڑا تھا تاکہ اگر یہ آدمی ہوش میں بھی آ جائے تو اسے کور کیا جا سکے۔ تھوڑی دیر بعد بس ایک اسٹیشن ویگن تیزی سے بیک ہوتی ہوئی گلی میں آئی تو سب اچھل پڑے۔ ویگن تیزی سے بیک ہوتی ہوئی پیچھے آ رہی تھی۔ جلدی کرو، ڈرائیونگ سیٹ کی کھڑکی سے تنویر نے سر باہر نکالتے ہوئے کہا تو صفدر نے اسے باہر کھینچا، پھر کاندھے پر لاد کر انتہائی تیزی سے اسٹیشن ویگن کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ سب اسٹیشن ویگن پر سوار ہو کر اس کالونی کی طرف بڑے چلے جا رہے تھے جہاں ان کی رہائش تھی۔ وہ ٹونی بھی ملا ہے یا نہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں، سب سے پہلے وہی سامنے آیا تھا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا اور صفدر نے اس بات میں سارے لا دیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ٹونی نشاندہی کر سکتا تھا؟ جولیا نے کہا۔ اس معاملے نے یقیناً ہماری کوٹھی کی نشاندہی کی ہوگی، اس طرح تو یقیناً اس جیمز اسکاٹ کو بھی معلوم ہوگا، اس نے اس مارتر کو حکم دیا ہوگا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ پچھلے بلاک میں ایک کونے میں کرائے کی ایک خالی کوٹھی ہے، اس کا بورڈ لگا ہوا تھا، صالح نے کہا تو سب چونک پڑے۔ اوہ، پھر ہمیں وہیں جانا ہوگا، صفدر نے کہا، اور سب نے اس بات میں سارے لا دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب اس بلاک میں پہنچ گئے جس کی نشاندہی صالح نے کی تھی۔ وہاں واقعی ایک کوٹھی کرائے کے لیے خالی ہے کا بورڈ موجود تھا جس کے نیچے اسٹیٹ ڈیلر کا نمبر تھا۔ تنویر نے ویگن اس کوٹھی کے بعد گیٹ کی طرف روکی اور مگر گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ صفدر بجلی کی اسٹیج سے نیچے اترا، پھر وہ تیزی سے پھاٹک پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ وہ شاید اس قدر تیزی سے بندر بھی نہ کود سکتا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے چھوٹا پھاٹک کھول دیا۔ آپ لوگ اندر چلے، میں اس ویگن کو یہاں سے دور چھوڑ آتا ہوں، تنویر نے کہا۔ کیپٹن شکیل اس بے ہوش آدمی کو گھسیٹ کر نیچے اتارا اور پھر کاندھے پر لاد کر چھوٹے پھاٹک سے اندر لے گیا، جبکہ صالح اور جولیا بھی اندر داخل ہوئی۔ تنویر ویگن لے کر آگے بڑھ گیا۔ یہ تالا کھول دینا چاہیے اور اس راڈ کو بھی اتار لینا چاہیے، ورنہ ہم سائے پولیس کو فون کر سکتے ہیں۔ بورڈ ہٹنے سے وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم نئے کرایہ دار ہیں، جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، اندر چلیں۔
میں یہ پاک کر کے آتا ہوں۔ سفر نے کہا اور جولیا سارلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ یہاں روایت کے مطابق کوٹھی فرش تھی، البتہ فرنیچر وغیرہ پر ہلکی سی گرد جمی ہوئی تھی جیسے صاف کر دیا گیا۔ کیپٹن شکیل نے بے ہوش آدمی کو کرسی پر لٹا دیا۔ سالے اندر داخل ہوئی، اس کو ہاتھ میں رسی کا ایک بنڈل موجود تھا، یہ اسٹور میں موجود تھی۔ سالہ نے کہا اور کیپٹن شکیل اور جولیا کے اسبات میں سارے لانے پر تینوں نے مل کر اس آدمی کو رسی کی مدد سے کرسی پر جکڑ دیا۔ اسی لمحے صفدر بھی اندر آ گیا۔ اسے ہوش میں لے آؤ کیپٹن شکیل، صفدر نے کیپٹن شکیل سے کہا اور پھر کیپٹن شکیل نے دونوں ہاتھوں سے اس آدمی کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گیا۔ کیپٹن شکیل پیچھے ہٹ گیا۔ اسی لمحے باہر سے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ دیکھو شاید تنویر ہوگا، جولیا نے چونک کر کہا تو صفدر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے اس آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ پہلے تو اس کی آنکھوں میں دھند سی چھائی رہی، لیکن پھر جیسے وہ پوری طرح ہوش میں آیا اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کرسی پر بندھے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسکسا کر رہ گیا۔ اس کی نظریں سامنے موجود جولیا اور سالیہ پر جم گئی۔ تم یہ میں کہاں ہوں اور تم نے مجھے راڑ سے جکڑ دیا، اس آدمی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے صفدر اور تنویر بھی اندر آ گئے۔ ہاں، لیکن اب تم دیکھ رہے ہو کہ ہم نہ صرف آزاد ہیں بلکہ تمہارے اڈے سے بھی صحیح سلامت نکل آنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور اس وقت تم راڑ میں نہیں رسی میں ہو، اور اس وقت تم جہاں موجود ہو یہاں تمہاری چیخیں بھی سننے والا کوئی نہیں ہے، جولیا نے انتہائی سادہ لہجے میں کہا۔ میں تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ راڑ کیسے کھول سکتی ہیں؟ اس آدمی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہماری ٹانگیں راڑ میں جکڑی ہوئی نہ تھی، اس لیے میں نے آسانی سے اپنی ٹانگیں موڑ کر رکھوی پائے میں موجود بٹن کو اپنی جوتے کی ٹوس سے پش کر کے ڈراز کھول لیے تھے، اور ایک کے آزاد ہونے کے بعد باقی کیا مسئلہ رہ جاتا ہے؟ جولیا نے کہا تو شادی نے اس طرح طویل سانس لیا جیسے اس کے جسم میں آکسیجن کی شدید ترین کمی واقع ہو گئی ہو۔ تم لوگ انتہائی حیرت انگیز ہو، کاش میں باس کے حکم کی تعمیل کر دیتا، اس آدمی نے لاشعوری طور پر بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اس کی بڑبڑاہٹ بھی واضح طور پر سنائی دی تھی۔ تمہارا نام مارتھر ہے اور تمہارا تعلق شیڈاگ سے ہے، جولیا نے کہا تو آدمی نے اختیار اس سے پڑھا۔ تم مجھے جانتے ہو؟ کیسے جانتے ہو؟ اس آدمی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ زیادہ سوالات کی ضرورت نہیں ہے، تم بتاؤ کہ تم نے ہمارے میک اپ واش کیے، پھر تم نے اپنے باس کو کیا رپورٹ دی؟ جولیا نے غراتے ہوئے کہا، سوری میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا، اوکے پھر بھگتو۔ جولیا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تنویر کی طرف موڑ گیا۔ ابھی یہ ٹیپ ریکارڈر کی طرف بولے گا، تنویر نے کہا اور تھوڑی سے تیزی سے آگے بڑھا اور اسے پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ جاڑ دیا۔ کمرے میں مارتھر کی چیخ کی آواز گونج اٹھی، رک جاؤ! اچانک صفدر نے کہا تو تنویر جو دوسرا تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا چکا تھا رک گیا۔ پیچھے ہٹو، میں پوچھتا ہوں، صفدر نے کہا۔ وہ صادق کے سامنے تنویر کا نام نہ لے رہا تھا، حالانکہ اس وقت وہ میک اپ میں نہ تھے۔ اس کے ساتھ ہی صفدر نے آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے اس آدمی کا سر پٹکا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پر رکھ دیا۔ دوسرے لمحے اس کا چہرہ انتہائی تیزی سے مسخ ہونے لگ گیا تھا، اس کا جسم بندھا ہونے کے باوجود پھر رہا تھا اور اس کے منہ سے گھٹی گھٹی سی آوازیں نکلنے لگی تھی، اور سب سمجھ گئے کہ صفدر نے اس کی شہرت کو اپنے انگوٹھے سے مخصوص انداز میں دبا دیا ہے۔ چند لمحوں بعد صفدر نے انگوٹھا اٹھایا اور اس آدمی نے بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ اس کا چہرہ جو انتہائی حد تک مسخ ہو چکا تھا تیزی سے نارمل ہونے لگ گیا۔ یہ صرف ایسے ہی کام کرتا ہے مارتھر، اب اصل فلم چلے گی، اور نہ تم مار سکو گے اور نہ تم زندہ رہ سکو گے، صفدر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے انگوٹھے کو دوبارہ رکھ کر ہلکا سے دبا دیا۔ یہ صرف ٹریلر تھا مارتھر، اب اصل فلم چلے گی، اور نہ تم مار سکو گے اور نہ جی سکو گے، صفدر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے انگوٹھے کو دوبارہ رکھ کر ہلکا سا دبا دیا۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، تم نے کیا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مجھے گولی مار دو گے، لیکن یہ عذاب اس سے بھی زیادہ دردناک ہے، اس آدمی نے ہجانی انداز میں کہا۔ بولتے جاؤ ورنہ، صفدر نے غراتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا نام مارتھر ہے، میرا تعلق شیڈاگ سے ہے، لیکن ہم شیڈاگ کا نام استعمال نہیں کرتے، یہ نام انتہائی خفیہ ہے، میرا گروہ مارتھر گروہ کہلاتا ہے۔ مارتھر نے جواب دیا۔ تمہارا باس کون ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ باس کا نام جیمز اسکاٹ ہے، مارتھر نے جواب دیا۔ جو کچھ اس نے کہا اور ہمارے یہاں پہنچنے تک جو کچھ تم نے کہا وہ سب بتا دو، پھر زندہ چھوڑ دوں گا، صفدر نے کہا۔ کیا تم وعدہ کرتی ہو؟ مارتھر نے چونک کر کہا، اس کی آنکھوں میں امید کی کرن ابھر آئی۔ ہاں، تم اگر سب کچھ سچ سچ بتا دو تو تم چھوٹی مچھلی ہو اور ہم مگرمچھوں کی شکاری ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم نے جس طرح کارروائی کی ہے اس سے مجھے یقین آ گیا کہ تم واقعی انتہائی تربیت یافتہ لوگ ہو،
میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں تمہیں سچ سچ بتا دوں گا۔ مارتھر نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا، جلدی بولو، وقت ضائع مت کرو۔ سفتر کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا تھا۔ باس نے مجھے کال کر کے کہا کہ کراس کالونی کی کوٹھی میں 3 مرد اور 2 عورتیں موجود ہیں، میں انہیں بے ہوش کر کے اسپیشل روم میں منگوا لوں۔ چاچا میں نے ٹونی کو وہاں بھیج دیا، وہ بڑا ہوشیار آدمی اور میرا نمبر 2 ہے۔ ٹونی نے وہاں سے مجھے کال کر کے کہا کہ اس نے وہاں بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی اور وہاں 3 کریمی اور 2 مرد اور 2 عورتیں موجود ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ انہیں میں اپنی ویگن میں لے آئے اور آ کر ٹونی نے کال بیل اس انداز میں بجائی جیسے مجھے پتہ چل گیا کہ وہ خطرے میں ہے۔ چنانچہ میرے آدمی نے خفیہ دروازے سے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی اور تم صحیح سلامت باہر موجود تھے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر میرے آدمی تمہیں اٹھا کر اسپیشل روم میں لے آئے، پھر کرسیوں میں راڑ میں جکڑ دیا۔ اس کے بعد ٹونی کو اندر بلا لیا گیا، لیکن میں حیران تھا کہ تم کیسے ہوش میں آ گئے۔ تو ٹونی نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے تمہارے میک اپ صاف کرنے کا حکم دے دیا، پھر مجھے رپورٹ ملی کہ ایک عورت اور 3 مرد ایشیائی ہیں، جبکہ ایک عورت سوئس نژاد ہے۔ میں نے باس کو کال کر کے بتایا، میرا خیال تھا کہ باس یہاں آ کر تم سے پوچھ گچھ کرے گا، لیکن باس نے حکم دے دیا کہ تم لوگوں کو ہلاک کر کے تمہاری لاشیں برقی بٹی میں ڈال دی جائے۔ چنانچہ میں نے اسے کہہ دیا کہ ایسا ہو گیا ہے۔ مارتھر نے بات کرتے کرتے خاموش ہو کر کہا، لیکن تم نے ایسا کیوں نہ کیا؟ سفتر نے پوچھا۔ سچ پوچھتے ہو تو یہ سوئس عورت مجھے پسند آ گئی تھی اور یہ ایشیائی عورت میرے ٹونی کو، اس لیے میں نے باس کو کہہ دیا، لیکن تمہیں فوراً گولی نہ ماری جائے۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں ہوش میں لا کر تم سے پوچھ گچھ کروں کہ تم اصل میں کون ہو، پھر تم تینوں مردوں کو ہلاک کر دوں اور دونوں عورتوں کو اپنے دوسرے اڈے پر پہنچا دوں۔ لیکن جب میں اپنے 2 ساتھی کے ساتھ اندر گیا تو تم سب آزاد ہو چکے تھے، پھر تم نے یہ کر کے دکھایا۔ مارتھر نے پوری تفصیل بتاتے کہا، شیڈاگ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ سفتر نے اس بارے میں غصیلے لہجے میں کہا، شاید اپنے متعلق مارتھر کی باتیں سن کر اسے غصہ آ گیا تھا۔ یہاں ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، جہاں تو بس باس جیمز کاٹ رہتا ہے۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر دوسرے جزیرے پر ہے، ہیڈ کوارٹر میں جانے کہاں ہوگا؟ مارتھر نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ جیمز اسکاٹ کہاں رہتا ہے؟ سفتر نے پوچھا۔ ایڈن کالونی کی کوٹھی نمبر 12 میں، مارتھر نے جواب دیا۔ یہاں تمہارے علاوہ اور کتنے گروپ جیمز اسکاٹ کے تحت کام کرتے ہیں؟ سفتر نے پوچھا۔ 4 گروپس ہیں، میرے گروپ سمیت۔ میری گروپ، ڈیزی گروپ، مارتھر گروپ بھی اس کے لیے ہی کام کرتے ہیں، مارتھر نے جواب دیا۔ کیا کام کرتے ہو تم سب؟ سفتر نے پوچھا۔ سب کام میرا گروپ ایکشن گروپ چلاتا ہے، ہم مار دھاڑ اور قتل و غارت کا دھندا کرتے ہیں، جبکہ فرینک گروپ بلیک میلنگ، ڈیزی گروپ منشیات کی سمیگلنگ اور لیری گروپ اسلحے کا دھندا بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی قتل و غارت کا بھی۔ اس گروپ میں انتہائی تربیت یافتہ افراد شامل ہیں اور اس کا انچارج جیمز اسکاٹ ہے، مارتھر نے جواب دیا۔ شیڈاگ کا مشن کیسے پورا کرتے ہو؟ سفتر نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، جو نام بھی صرف میں نے سنا تھا، ہمارے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس نام کو زبان پر لانا بھی ہمیں جرم سمجھا جاتا ہے اور اس کی سزا موت ہے، مارتھر نے جواب دیا۔ تمہارے اس جیمز اسکاٹ کو تمہارے اغوا کی اطلاع دے دی گئی ہوگی؟ سفتر نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، وہ سب اپنے طور پر مجھے تلاش کر رہے ہوں گے، کیونکہ میرے علاوہ اور کسی کو بھی جیمز اسکاٹ کے بارے میں علم نہیں ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ وہی اصل باس ہے اور وہ سب مجھے ہی باس سمجھتے ہیں، مارتھر نے جواب دیا۔ تمہارے بعد اگر جیمز اسکاٹ نے تمہیں کال کیا ہوگا تو پھر تو اسے اطلاع دے دی گئی ہوگی، سفتر نے کہا۔ نہیں، صرف اتنا بتایا گیا ہوگا کہ میں موجود نہیں ہوں، وہ اسے ظاہر ہے کوئی اجنبی سمجھیں گے، مارتھر نے جواب دیا۔ تم اس سے کس طرح رابطہ کرتے؟ فون سے یا کوئی خصوصی ٹرانسلیٹر ہے؟ سفتر نے پوچھا۔ فون سے، مارتھر نے جواب دیا۔ کیا وہ اس وقت اپنی رہائش پر ہوگا؟ سفتر نے پوچھا۔ ہاں، وہ اپنی رہائش گاہ سے کہیں نہیں جاتا، وہ تو ذہین آدمی ہے، مارتھر نے جواب دیا۔ اوکے، اس سے فون کرو اور اسے بتاؤ کہ ہمارا سامان کہاں پہنچانا ہے۔ سفتر نے کہا تو مارتھر میں احتیاط چونک پڑا۔ تمہارا سامان؟ مگر تمہارے پاس تو کوئی سامان نہیں تھا، مارتھر نے چونک کر کہا۔ تھا تو نہیں، لیکن تم نے اسے کہنا کہ ہماری تلاشی کے دوران ہماری جیبوں سے عجیب ساخت کے ریس شٹل کاک جیسے پسٹل برآمد ہوئے ہیں۔ سفتر نے کہا تو مارتھر نے اس بات میں سارے لا دیا۔ فون لاؤ، سفتر نے پیچھے کھڑے تنویر سے کہا۔ تنویر سارے لاتا ہوا مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم اسی کوٹھی میں ہو جہاں ٹونی کو لیا گیا تھا؟ نہیں، ظاہر ہے اس کا علم جیمز اسکاٹ کو تھا، سفتر نے جواب دیا، اور اب بھی وہ اپنے ساتھی کی طرف پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور مارتھر خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد تنویر واپس آیا، اس نے فون پیس اٹھا لیا تھا اور اس نے اس کو سلسلہ دیوار میں موجود فون ساکٹ کے ساتھ منسلک کر دیا، پھر ریسیور اٹھا کر چیک کیا تو ٹون موجود تھی۔ کیا نمبر ہے جیمز اسکاٹ کا؟ سفتر نے پوچھا تو مارتھر نے نمبر بتا دیا۔ سنو، تم نے اسے کوئی اشارہ نہیں کرنا ورنہ تم دوسرا سانس نہ لے سکو گے، اسے تمہارے وہاں سے اغوا ہونے کا علم ہو چکا ہے، ہو تو کوئی دوسری بات نہ کرنا، سفتر نے کہا۔ ٹھیک ہے، مارتھر نے جواب دیا۔ تو تنویر نے فون پیس کو
सामने मेज पर रखा, फिर वो नंबर प्रेस कर दिए जो मार्थर ने बताए थे। साथ ही उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया और रिसीवर उसने बंधे हुए मार्थर के कान से लगा दिया। यस जिल स्कॉट बोल रहा हूँ, एक भारी सी आवाज सुनाई दी। मार्थर बोल रहा हूँ। मार्थर ने टाइम दबाना लहजे में कहा, तुमने तस्वीरें नहीं भिजवाई जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। दूसरी तरफ से सर दर्द एक मना लहजे में कहा गया, बॉस वो कैमरा क्लोज था इसलिए तस्वीरें नहीं बन सकी। मार्थर ने सहमे हुए लहजे में कहा, ओह नॉनसेंस, ये गफलत क्यों की गई और किसने किया? दूसरी तरफ से सार्द लहजे में कहा, मैंने इस आदमी को सजा दे दी है बॉस, मौत की सजा। मार्थर ने रोक रोक कर कहा, ठीक है, लेकिन तुमने इतला देने में इतनी देर क्यों की है? दूसरी तरफ से कहा गया, बॉस मैं अचानक वहाँ पे गया और हमने 2 रोज पहले श्रोडन के भाई को हलाक किया था ना, वो इसका इंतकाम लेना चाहते थे और वो एक ग्रुप वहाँ पे हमलावरों का पहुंच गया था। फिर हमने हमलावरों को कतल कर दिया, इसलिए कुछ देर हो गई। मार्थर ने सहमे लहजे में जवाब दिया। श्रोडन ग्रुप ने? ओह वेरी बैड, क्या उनकी ये हिम्मत हो गई है कि वो मेरे ग्रुप पर हमला कर दे? दूसरी तरफ से टाइगोसिले लहजे में कहा गया, बॉस आपके हुक्म की वजह से हम खामोश हैं, वरना आप जानते हैं कि आपका खात्मा उनका खात्मा किया जा सकता है। मार्थर ने जवाब दिया, हाँ ठीक है, उन्होंने ये काम करके अपनी मौत को आवाज दी है, इसलिए अब मेरा हुक्म है कि उन सबको खत्म कर दिया जाए। दूसरी तरफ से कहा गया, यस बॉस, हुक्म की तामील होगी बॉस। मार्थर ने जवाब दिया, ओके। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो तनवीर ने रिसीवर वापस क्रैडल पर रख दिया। ओके, अब इसे फारिग कर दो और चलो। सफ्तर तनवीर की तरफ देखते हुए कहा। दूसरे लम्हे तनवीर का बाजू घुमा और खट्टाक की आवाज के साथ ही मार्थर के हलक से अधूरी चीख निकल गई। इसके साथ ही उसकी आंखें बेनूर हो गई और जिस्म ढलक गया। गर्दन की हड्डी टूट जाने की वजह से वो मर चुका था। तुमने जेम्स स्कॉट की रिहाइशगाह पर मौजूद हिफाजती इंतजाम के बारे में पूछा ही नहीं है, जूलिया ने कहा। इसकी जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। जिस कदर देर होगी उतनी खतरात हमारे लिए बढ़ जाएंगे, सफ्तर ने कहा। सफ्तर दुरुस्त कह रहा है, हमें फौरन इस जेम्स स्कॉट की रिहाइशगाह पर रेड करना है। तनवीर ने सफदर की हिमायत करते हुए कहा, हमारा सामान तो पहले वाली कोठी में है, इसलिए वहाँ चले। अब हमें मेकअप भी करना होगा और असला भी लेना होगा। कैप्टन शकील ने कहा तो सब ने इस बात में सारे ला दिए। लॉर्ड लार्जेंट कुर्सी पर रस्सी से बंधा हुआ बैठा था और जवाना ने इमरान की दी हुई एक लंबी गर्दन वाली शीशी का ढक्कन खोला और शीशी का दाना लॉर्ड लार्जेंट की नाक से लगा दिया। बस काफी है, चंद दिनों बाद इमरान ने कहा तो जवाना ने शीशी हटाई और इसका ढक्कन बंद करके उसने शीशी अपनी जेब में रख ली। ये उसी कोठी का कमरा था जहाँ से लॉर्ड लार्जेंट की रिहाइशगाह को खुफिया रास्ता जाता था। इमरान लॉर्ड लार्जेंट के सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। तो मसला लेकर बाहर पहरा दो, खुफिया रास्ता तो मैंने ब्लॉक कर दिया है, इसलिए इधर कोई नहीं आ सकता। इमरान ने जवाना से कहा तो जवाना सारे लाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद दिनों बाद लार्जेंट की आंखें खुल गई, लेकिन गैस के दबाव की वजह से फौरी तौर पर तो उसका शऊर बेदार ना हो सका। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में मौजूद धुंधलाहट गायब होती चली गई। फिर पूरी तरह वो बेदार हो गया। लार्जेंट ने चौंक कर उठने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है बंदा होने की वजह से वो सिर्फ किस्सा कर ही रह गया। लेकिन अब उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासरात नुमाया हो रहे थे। वो सामने बैठे हुए इमरान और उसके कमरे को देख रहा था। उसके साथ ही वो बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि उसकी नजरें एक तरफ पड़ी हुई बॉब की लाश पर पड़ गई थी। ये क्या मतलब? बॉब की लाश है? क्या मतलब? क्या हुआ है? ये कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ? लॉर्ड लार्जर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे बेडरूम में खुफिया कैमरे नस्ब है और वहाँ ऐसा सिस्टम मौजूद है कि तुम बटन दबाकर अपने आप को महफूज कर सकते हो। लेकिन इसके बावजूद तुम जहाँ हो, जबकि कैमरे अभी तक बता रहे होगे कि तुम अपने बिस्तर पर पड़े गहरी नींद सो रहे हो। और सुन लो, मेरा नाम इमरान है, मैं मेकअप में हूँ। इमरान ने कहा तो लाल लार्जर इस तरह उछला जैसे उसके जिस्म में हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट लग गया। उसकी आंखें हैरत से फट कर इसके कानों तक मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन पहुंच गई थी। इमरान हो तुम? इमरान? लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है? लार्जेस्ट ने इस तरह रुक रुक कर कहा जैसे उसे अपने आप पर एतमाद ना हो रहा हो। मैंने तुम्हें कॉल करके इसलिए तुमसे बात की थी कि तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, इसलिए मेरा ख्याल था कि तुम वादा कर लोगे कि आइंदा शी डॉग और पाकिस्तान में कोई वारदात नहीं करेगी। तुम्हें शायद अपनी इस छोटी सी तनवीन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था और इसके साथ ही चूंकि तुमने गलत हरकत किया, इसलिए इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी मुझे बेदरेज इस्तेमाल करनी पड़ी। इसलिए तुम्हारा ख्याल था कि ये जदीद तरीन मशीनरी तुम्हें और तुम्हारी तंजीम को मुझसे और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से बचा लेगी। और ये मुझे यकीन है कि तुम्हें अपने एजेंट टोनी और उसके एक्शन ग्रुप की हलाकत की इतला भी मिल चुकी होगी। इमरान ने कहा,
हाँ, मुझे इत्तला मिल चुकी है, लेकिन मेरे ज़हन में ये तसव्वुर तक ना था कि तुम इस अंदाज में मुझ तक पहुंच सकती हो। बहरहाल अब तुम क्या चाहती हो? मैं वादा करने को तैयार हूँ। इसलिए वाकई इस वक्त मुझसे गलती हो गई थी। लाजर ने कहा, सॉरी, अब वक्त गुजर चुका है। अब तुम्हें बताना होगा कि शीडाग का हेडक्वार्टर कहाँ है और उसकी तफसील क्या है। ये भी सुन लो कि मैं इसलिए तुमसे मुज़ाकरात कर रहा हूँ कि तुम बहरहाल मेरे दोस्त रहे हो, वरना दूसरी सूरत में मुझे मालूमात हासिल करने के और भी बेशुमार तरीके आते हैं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, मुझे मालूम है इमरान कि तुम बहुत मशहूर सीक्रेट एजेंट हो, लेकिन मेरा नाम भी लार्जेंट है, इसलिए तुम जबरन और तशद्दुद से मुझसे कुछ मालूम न कर सकोगे। और अगर बफर से मालदार ने बता भी दिया, तब भी तुम और तुम्हारी पकिश या सीक्रेट सर्विस शी डॉग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तंजीम तुम्हारे तस्वर से भी ज्यादा बड़ी और मुनज़्ज़म और ताकतवर तरीन तंजीम है। लार्जेंट ने जवाब दिया, जो कुछ भी होगा ये बात ही बात है। तुम बताओ कि तुम्हारा क्या जवाब है? हतमी और आखिरी जवाब। इमरान ने सर लहजे में कहा, मेरा जवाब वही है कि मेरा वादा है कि आइंदा शीडाग पाकिस्तान के मामलात में कभी मदाखलत न करेगी। लार्जेंट ने जवाब दिया, ओके, मेरी मर्जी, अब मैं क्या कर सकता तुम्हारी मर्जी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक तेज धार और पतला सा खंजर निकाला। फिर वो खंजर हाथ में पकड़े कदम बढ़ाता लार्जेंट की तरफ बढ़ने लगा। आखिरी बार कह रहा हूँ कि बता दो, वरना। इमरान ने करीब आकर इन पर सर दराजे में कहा, वरना क्या? लार्जेंट ने होठ नीचे लगा। इसके साथ ही इमरान का बाजू घूमा, लेकिन दूसरे लड़े लार्जेंट कुर्सी समेत तो एक धमाके से नीचे फर्श पर जा गिरा और इमरान का बाजू वहां हवा में घूम कर रह गया। लेकिन उससे पहले कि इमरान संभलता, अचानक उसकी नाक पर इंतहाई जोरदार जरब लगी और इमरान बेख्तियार लड़खड़ाता हुआ ना सिर्फ पीछे हटा बल्कि उसके हाथ से खंजर भी निकलकर दूर जा गिरा। जरब इस कदर जोरदार थी कि इमरान का पूरा जिस्म खुद ब खुद दौड़ाता चला गया। लेकिन दूसरे लम्हे इमरान एक झटके से सीधा हुआ और कुर्सी से उछलकर चेहरे और सीने से एक धमाके से टकराई और इमरान इस बार उछलकर पुश्त के बल नीचे फर्श पर जा गिरा। लेकिन नीचे गिरते ही इमरान इस तरह उछला जैसे उसके जिस्म हड्डियों की जगह स्प्रिंग लगे हुए हों। लेकिन उसी लम्हे उसने लार्जेंट को वही खंजर उठाए खड़े देखा जो उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। वेरी गुड लार्जेंट, मैं समझा था कि तुम लॉर्ड लार्जेंट और फील्ड से हट कर अब सुस्त और कायल हो चुके होगे, लेकिन तुमने बड़ा काम कर दिखाया। इससे साबित होता है कि तुम माहिर लड़ाका हो। इमरान ने इस तरह मुस्कुराते हुए और इत्मीनान भरे अंदाज में कहा जैसे लार्जेंट खंजर की बताए हाथ में फूल उठाए हुए हो। आखिरी बार कह रहा हूँ इमरान कि मेरे वादे पर एतमाद करो और वापस चले जाओ, वरना तुम जानते हो कि लार्जेंट की मार्शल आर्ट में शोहरत पूरी दुनिया में मशहूर है। लार्जेंट ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, सॉरी लार्जेंट, अब वो वक्त गुजर चुका है। अब चूंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने शीराग के खात्मे का हुक्म दे दिया है, इसलिए अब उसका खात्मा जरूरी हो गया है। इमरान ने कहा, ओके, इसका मतलब है कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों मुकद्दर हो चुकी है। लार्जेंट ने कहा। फिर उसने वही खंजर हाथ में पकड़े तेजी से आगे बढ़ते हुए इस अंदाज में आया जैसे वो सीधा आकर इमरान के सीने से खंजर उतारना चाहता हो। लेकिन इमरान जानता था कि वह ऐसा नहीं करेगा, इसलिए वह इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ा हो रहा। फिर जैसे ही बिजली चमकती इस तरह खंजर लहराया, उसके साथ ही इमरान ने बाएं तरफ छलांग लगाई। लेकिन दूसरे लम्हे उसकी पसलियों पर एक जोरदार जरब लगी और इमरान उछलकर बाएं तरफ का जमीन पर जा गिरा। क्योंकि जरब इस कदर शदीद थी कि इमरान हवा में उछल चुका था, इसलिए अब उसे जमीन पर गिरने पर वो मजबूर हो गया था। नीचे गिरते ही इमरान का जिस्म जैसे सिमटने लगा, यकलक खंजर बिजली की सी तेजी से उसके सीने की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया और यकीनन इमरान के लिए उस वक्त बच निकलने का कोई मौका न था। लेकिन खंजर की चमक देखते ही इमरान का जिस्म बजाय सिमटने के बिजली की सी तेजी से नीचे की तरफ पूरी कुव्वत से झटका खाकर फैल गया।